بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ Indeed we have granted you الکوثر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ So pray unto the Lord and sacrifice۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن وہی بے نام رہے گا۔ Indeed your enemy is the one cut off۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب تھی، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، پھر 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام بنے۔ جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور کے گھر سے متصل تھا، مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ اولاد کی محبت کس باپ کے دل میں نہیں ہوتی، اور لڑکپن میں ان کا چل بسنا سنگ دل آدمی کو بھی آبدیدہ کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر بد اخلاق سے بد اخلاق آدمی بھی ہمدردی کا اظہار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز بھی ہمدردی کا اظہار تو کیا، اس پر خوشیاں منا رہے تھے کہ آپ کی نرینہ اولاد موت کی نظر ہو گئی، اس طرح سے آپ کی جڑ کٹ گئی ہے، اب آپ کے بعد آپ کا کوئی نام لیوا تک نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ کے زخمی دل کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا جس کا آج تک کسی انسان نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کے معنی کثرت کے ہیں، یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا ہے۔ الکوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلاً اسلام، نبوت، اخلاق حسنہ، بہترین تابع دار امت اور دوسری نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ الکوثر کا معنی یہی ہے، البتہ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بنایا۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر مقدم ہے، مگر ترجیح کی ضرورت تب ہے جب دونوں تفسیروں میں تعارض ہو، جو یہاں ہے ہی نہیں۔ اور آخری آیت ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شانی بغض و عداوت رکھنے والے دشمن کو کہتے ہیں، اور ابتر بتر سے ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا یا منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ سورہ الکوثر tell us that the rewards and mercy of Allah are limitless. We should remain steadfast in our prayers as Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who can grant such abundance. There is no power greater than Allah, and any abundance of good that comes our way is from Allah alone.